تقوی اللہ نظم میرے کو اپنے آپ کو حاضر مجلس کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ آج کا دن 15 جمادی الاول کا دن ہے جو مترادف ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلا سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تاریخ ہمارے پاس آئی کہاں سے، کہ ہم اسے منائیں یا نہ منائیں، اور اگر مناتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے پاس اوتھینٹکسٹی کیا ہے، اور جب اوتھینٹکسٹی پتہ چل جاتی ہے تو پھر آپ اسے لیٹ گو نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے یہاں جو قدیم ترین کتاب ائمہ طاہرین کی زندگی کے بارے میں لکھی گئی ہے وہ شیخ مفید نے لکھی ہے، اور اس لیے لکھی کیونکہ ان کے ایک شاگرد کی کتاب تھی جس میں انہوں نے ایام ائمہ طاہرین کی ولادت و شہادت کا تذکرہ کیا تھا، لیکن کمپلیٹ نہیں تھی۔ پورے سال کے تمام تاریخیں کہ کب شیعہ خوشی منائیں کب شیعہ غم منائیں یہ اس میں موجود نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے پھر شیخ مفید نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مسارۃ الشیعۃ فی مختصر تواریخ شریعہ، یہ اس پوری کتاب کا نام ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے وہ سب سے اوتھینٹک کتاب ہے کیونکہ شیخ مفید نے اسے لکھا ہے، اور اس کا سبب یہ تھا تاکہ وہ شیعوں کو بتائیں کہ کب وہ خوش رہیں اور کب وہ غمگین رہیں، ہماری زبان میں کب کالے کپڑے پہنے اور کب کلرفل پہنے۔ تو یہ بتانے کے لیے انہوں نے پوری یہ لکھا۔ کیوں؟ اس کا سبب ہے کیونکہ معصومین کا قول ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق ہوئے ہیں، یفرحوا بفرحنا، وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہماری غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اس سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام علی رضا علیہ السلام نے اس کا ریوارڈ بیان کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی سٹیٹس میں جنت میں رہنا چاہو تو ہماری خوشی میں خوش، ہمارے غم میں غمگین ہو۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ ایک ہماری ذمہ داری ہو گئی کہ ہم خوشی اور غم کی تاریخوں کو صحیح پہچانیں اور اسی اعتبار سے ہم اس میں خوش اور غمگین رہیں۔ اگر ہم نے اپنے اعتبار سے خوشی اور غمی کو طے کر لیا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر وہ ریوارڈ جو معصومین کی طرف سے وہ ہمیں میسر نہیں آئے گا۔ تو اس جو کتاب ہے مسار الشیعہ، اس کے اندر جو یہ شیخ مفید ہیں کب کے، تو شیخ مفید کی جو تاریخ ہے، شیخ مفید کے بارے میں اگر دیکھیں کہ تاکہ لوگ ان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں تو ان کا احساس ہو کہ شیخ مفید کا مرتبہ کتنا بڑا ہے اور کس قدر انہوں نے جو ہے وہ محنت سے کام کیا، اس کا نتیجہ کیا ہے آج۔ تو شیخ مفید جو ہیں وہ ان کی زندگی کا جو ابتدا ہے یا ان کی انتہا ہے وہ لکھی ہے 413 ہجری کے اندر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور شیخ مفید اور ان کے شاگردوں میں جو ہیں وہ شیخ رضی ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی، تو شیخ مفید کے شاگرد کا نام اگر جو ہے سید رضی ہے تو شیخ مفید کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور معصومین سے ان کی بہت ساری روایتیں بلکہ ان کی اوتھینٹکسٹی سے خود مولا کائنات سے روایتیں موجود ہیں۔ تو انہوں نے مسار الشیعہ میں یہ 15 جمادی الاول کی تاریخ امام زین العابدین کی ولادت کی لکھی ہے۔ اب عرب مناتے ہیں، عجم مناتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی لین دینا، ہمیں شیخ مفید سے لین دینا۔ کس سے؟ شیخ مفید کی ایک کتاب جو اوتھینٹک ہمارے پاس موجود ہے، اس اوتھینٹک کتاب کے اندر جب لکھا ہوا ہے کہ اوتھینٹک کتاب کے اندر کیا ہے تو ہمارے لیے وہ سند ہے، وہ ہمارے لیے اب لازمی کہ اس دن بڑا پروگرام کریں چھوٹا پروگرام کریں نہ کریں، لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مین ہے کہ ہمیں پتہ رہے کہ آج کا دن جو ہے خوشی۔ اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ چند سالوں سے ہمارے ہاں یہ ایام فاطمی میں آ رہا ہے۔ جب چند سالوں سے ایام فاطمی میں آ رہا ہے تو بہت سے لوگ ریلیکٹنٹ ہو گئے، ہیزیٹنٹ ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن پھر آپ کو مجلس کرنی ہے کہ محفل کرنی ہے۔ سوال آ گیا ہے کہ اب آپ اس دن مجلس کریں گے کہ محفل کریں؟ تو علماء کا قول یہی کہ نہیں، آج محفل ہی کی جائے، آج محفل ہی کی جائے، آج مجلس نہیں کر سکتے۔ کیوں مجلس؟ کیونکہ ہمارے اوتھینٹک روایت موجود ہے، اور روایت بھی ایسی کتاب سے جس کتاب کو خاص لکھا ہی اس پرپس کے لیے گیا ہے۔ اب آپ تقویم دیکھتے ہیں، جو روایتیں بھیجنے والے ہیں وہ روایتوں کو کس طرح بھیجتے ہیں، انہوں نے جو ان کے منایا جاتا ہے۔ اچھا، آیت الاستثناء نے اس میں ایک الگ چیز کہی ہے، بہت امپورٹنٹ، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہر علاقے میں الگ تاریخ منائی جاتی تھی، اس کا سبب یہ تھا کہ ان کی جان کو خطرہ تھا، اگر وہ مین ڈے مناتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے لائف جو ہے وہ تھریٹن ہو جاتا، تو اس لیے انہوں نے اپنی تاریخ۔ تو آیت الاستثناء نے بہت اچھی بات کہی کہ آپ کو کسی اور کی تاریخ کو دیکھنے کی ضرورت
نہیں. آپ اپنے اجداد جو مناتے تھے اسی کو منائے، وہ آپ کے لیے مجزی ہے. تو ہماری جماعت کا جو کیلنڈر ہے جو بنا ہوا ہے شروع سے جو ہم چلاتے ہیں وہ ہمارے لیے مجزی، یہ کافی ہے. اگر ہم اسے فالو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ اب ہو گیا ہے سارا کے ساتھ سوشل میڈیا کا زمانہ. دوسری تاریخیں میں ہمارے ساتھ مرج ہو گئی ہیں. اب ان کو اپنائیں نہ اپنائیں، اب ہم مجبوری کے اندر جناب زینب کی اتنی ساری تاریخیں وہاں پر ڈالنی پڑتی ہیں، کیونکہ جناب زینب کی اتنی تاریخیں جو ہیں 3 تاریخیں ہمارے پاس جو ہے کیلنڈر میں موجود ہیں. اب اس کے اسباب بھی ہیں، وہ بھی ایک الگ جو ہے ڈسکشن ہے، الگ جو ہے وہ اس کا سارا کے سارا جو ہے وہ آؤٹ کم میں کیا ہوگا، کیونکہ اس میں اس کے بہت سے اسباب ہیں. اسباب یہ کہ ہمارے نام جو ہیں وہ مکس ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی تاریخیں مکس ہو گئی ہیں. ایک اور سبب بھی ہے تاریخوں کے مکس ہونے کا. ان تاریخوں کے مکس ہونے کا سبب جو ہے وہ نام ہیں. جیسے امام حسین نے اپنی تمام بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے تھے اور تمام بیٹوں کے نام علی رکھے تھے، ہے نا. اسی طرح مولا کائنات کی امام جو ہے وہ موسی کاظم کے بعد سب سے زیادہ اولادیں. خود امام زین العابدین کی 15 اولادیں، 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں. امام زین العابدین کے 15 بچے ہیں، 15 اولادیں، جس میں سے 11 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ساری تاریخ کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں، جاتے ہیں ڈیپتھ میں جاتے ہیں، تو یہ تمام مشکلات پیش آتی ہیں اور اس کو مشکلات کا حل نکالنا ہمارے لیے ضروری ہے. حل نکالنا اب آج کے دور میں ایک بڑا سوال آتا ہے بہت سارا. کل میں کسی سے بات کر رہا تھا، بولے کہاں گئے تھے؟ بولے میں جو ہے وہ ولیمے میں گیا ہوا تھا. تو کل کسی کا ہندوستان میں بڑا ولیمہ تھا. تو اب ولیمہ بھی چل رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایام فاطمی کو انہوں نے اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا جیسے کہ نارملی لوگ کر لیتے ہیں. اب وہ آگے کے زمانے میں، تو اب اس کے بارے میں جواب کیا ہے؟ اس کا جواب عرف. کیا جواب؟ کیوں ہم نے ہی بنایا نا. ہمارا عرف کیا کہتا ہے؟ عرف اگر یہ کہتا ہے کہ اس دن خوشی منانے سے لوگ آپ کو بلیم کریں گے تو پھر نہ منائیں. اور اگر سماج نے ابھی اس کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا ہے تو آپ پاس اجازت ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی شادی جو ہے وہ 15 جمادی الثانی کو ہوئی ہوگی اور ان کی بہت سی جو ہے ہمارے پاس، میں نے خود یہاں اٹلانٹا میں پڑھا ہے، تو وہ پاسبل ہے اور ایسا ہو سکتا ہے. تو بہرحال روایت ہمارے پاس کہاں سے آئی ہے، کیا ہے، اس کی تحقیق ہوتی ہے، اس کی ریسرچ ہوتی ہے. لیکن اسی کے مقابل میں 5 شعبان بھی لکھی ہے. جو 5 شعبان مناتے ہیں وہ بھی روایتوں میں لکھا، اس کو بھی آئے. انسان اپنی جیب سے کوئی تاریخ نکال کر نہیں دیتا، تاریخ تو روایتوں میں آئی ہے. لیکن کس نے لکھی ہے اور وہ کتنا اوتھینٹک ہے اور اس نے کہاں منائی جاتی تھی، کیا اس کا ریزن ہے، اس سے تحقیق کر کر کسی جو ہے ایک جو ہے وہ علاقے کے لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا. وہ علاقے کے لوگوں سے ایکسیپٹ کی ہوئی چیزوں کو آپ مانتے ہیں. اسی لیے ابھی اچھا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ تاریخیں، ویسے تو ہمارے پاس 1 سے زیادہ معصومین کی کم ہیں، 3-4 معصومین جن کی 1 سے زیادہ تاریخیں موجود، باقی سب کی 1 سے زیادہ تاریخیں موجود نہیں ہیں. اس کا سبب ان کا مائگریشن ہے یا ان کا اپنے علاقے سے دور رہنا ہے. ابھی امام، اگر اس پہ انشاءاللہ خالی تاریخ پہ بحث کریں تو پورا خود بہت لمبی گفتگو ہے. وہ امام کی ولادت کی کتنی تاریخیں، امام زین العابدین کی تاریخیں کتنی لکھی ہیں، اور تولد کی جگہ بھی ڈاؤٹ لکھا ہے انہوں نے. تولد کی جگہ پر بھی دونوں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ مدینہ بھی لکھا ہے اور کوفہ بھی لکھا ہے. امام زین العابدین تاریخ ولادت کے ساتھ ساتھ جو دوسری کنٹروورسی یا دوسری چیز جو لکھی ہے، علماء نے اس بات پہ بحث کی کہ امام زین العابدین مدینہ میں تشریف لائے تھے اس دنیا میں یا کوفہ میں آئے تھے. کیونکہ آپ کی ولادت تاریخ 36 سے 38 لکھی ہے، 3 سال کا گیپ اس میں الگ الگ روایتوں میں ملتا ہے. 36 سے لگا کر 38 تک. 38 کے بعد کسی نے لکھا، سب نے مانا ہے کہ امام زین العابدین مولا کائنات کے دور حیات میں اس دنیا میں تشریف لائے تھے. یعنی پہلے علی نے دوسرے علی کو دیکھا، یہ گارنٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب وہ 3 سال کے تھے، 4 کے تھے کہ 2 کے تھے، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن یہ تو کیونکہ 38 میں امام علی علیہ السلام جو تھے وہ کوفہ میں تھے، اور کوفہ میں ہونے کی وجہ سے امام حسن ان کے ساتھ تھے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہاں ولادت ہوئی. یہ احتمال دیا لوگوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ وہاں ہوں یا امام حسین ہوں تو ان کی زوجہ بھی ان کے ساتھ ہوں. یہ بہت سے اسباب ہیں. اس لیے زیادہ تر ہمارے یہاں مدینہ میں ہی امام زین العابدین کی ولادت کا لکھا ہے. خیر، آج کا جو موضوع مختصر ہے، بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، وہ امام زین العابدین. صبح میں نے فرزدق کے جو ہے وہ زبان سے امام زین العابدین کے فضائل پڑھے تھے. فرزدق کے جو اشعار ہیں 40 جو انہوں نے ہشام بن عبد الملک کے امام زین العابدین کو نہ پہچاننے کے جو ہے اعلان کے اوپر فی البدیہہ مکہ میں بیٹھ کر مکہ میں کہے تھے. وہ بہت خوبصورت اشعار ہیں. ان اشعار کا جو ہے وہ میں ترجمہ پڑھا تھا، تو ایک الگ موضوع تھا. لیکن ابھی یہ موضوع کیا ہے کہ امام زین العابدین کیونکہ وہ سید سجاد ہیں، زین العابدین ہیں، تو عبادت کی زینت ہیں. تو ہمیں کم سے کم ان سے جو درس لینا چاہے وہ عبادت ہے کہ ہماری عبادت کیسے ہو. کہ انسان کی خلقت کا سبب ہی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے. تو اب یہ عبادت کے سلسلے میں
کمیت بھی اور کیفیت بھی ہے. تو امام محمد باقر نے لکھا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ فارسی میں روایت ہے اور کبھی عربی میں ہوتی ہے. کہتے ہیں پیدرم امام سجاد علیہ السلام در ہر ایک روز 1000 رکعت نماز می خواند. کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہے ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. تو سب سے پہلا ہمیں درس سے ملتا ہے کہ 17 نو چھوٹ جائے. یہ سب سے پہلا درس ہے کہ آدمی اگر 17 پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو کیسے 1000 پڑھنے والے سے میچ کرے گا, ہے نا, کتنا. تو یہ پہلا درس ہے. تو اچھا امام علی کا بھی یہی, وہ 1000 رکعت پڑھتے تھے, اور میں عرض کیا کہ 1000 رکعت ایک رات میں پڑھتے تھے. اور اس کے بارے میں سوال بھی کیا اور اس کا جواب بھی دیا. علامہ امینی جنہوں نے الغدیر لکھی ہے, انہوں نے مشہد میں جا کر پورے رمضان 1000 رکعت پوری رات میں پڑھ کے اسے بتایا کہ اگر مجھ جیسا خاکی پڑھ سکتا ہے تو علی جیسا علی کیوں نہیں پڑھ سکتا. تو یہ بہرحال یہ اس کا دوسرا کیا ہے کہ یہ ہے کوانٹٹی. اس کے بعد کوالٹی میں جو ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ امام جب صرف وضو کے لیے اٹھتے تھے تو پانی دے کر ہوتے تھے. بعد شہادت اس کے پہلے آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا, چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا, کانپنے لگتے تھے. یہ سب روایتوں میں لکھا ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ خود پوچھا, معصومی نے سوال کیا کہ آپ جو ہے بہت سے سوالات ہیں کہ آپ تو جو خود معصوم ہیں, آپ جو ہے اس قدر لاغر ہو گئے, اس وجہ سے آپ پہ یہ کیفیت کیوں طاری ہوتی ہے. تو امام نے جواب دیا کہ میں جس کے سامنے کھڑا ہوں تم اسے نہیں پہچانتے, تو قدرت خدا سے واقف نہیں ہو. تدرون بین یدی من ارید ان اقوم آئمی جائد پیش گئے چے کسی می خواہم بے استم, تمہیں نہیں پتا کہ میں کس قادر مطلق کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کی تو عبادت کے لیے جو 5-6 کوالٹیز ہیں, ان کو آپ جلدی سے سمجھ لیں کیا کوالٹیز ہماری عبادت میں ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی عبادت کی جو کوالٹی امام سید سجاد سے سیکھنی خلوص ہے. یعنی ہماری ہر عبادت, ہر کام جو ہے وہ صرف خدا کی خاطر اور غیر اللہ اس میں شامل نہ ہو. ہر کام صرف اللہ کی خاطر اگر ہوگا تو یہی ہماری باعث خیر ہے, یہی ہمارے لیے. اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ امام نے یا معصوم نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی غیر اللہ کے لیے نہیں گزارا. کیوں؟ جانتے تھے غیر اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں دیتا. ہر شے کو خدا کی خاطر انجام دیا. اس کی بڑی ڈیٹیل ہے کہ اخلاص کیسے پیدا ہو, اخلاص انسان کیسے لائے, دنیا کی غرض و غایت اس کے سامنے رہتی ہے. تو یہ سب چیزوں کا جواب انسان تلاش کرے گا تبھی اسے مل پائے گا, اور دھیرے دھیرے انسان اپنی جو ہے اسٹیٹس کو ایلیویٹ کرتا ہے. دوسرا جو ہے وہ اخلاص کے بعد جو عبادت کو سنوارتی یہ چیز اعتدال, یعنی انسان کا اس عمل کے اندر متدین ہونا. متدین ہونا کہتے ہیں کہ نہ تو اس میں بہت زیادتی کرے نہ بہت کمی کرے. انسان کبھی کبھی کسی کام کو ایکسیسو کرنے کی وجہ سے بھی تھک جاتا ہے. تو کہا کہ آپ کا کام جو ہے نہ تو بہت زیادہ ہو نہ بہت ہی کم ہو. تو یہ انسان کے لیے جو ہے 5 منٹ کی مجلس بھی نہ ہو, 2 گھنٹے بھی نہ ہو, ایسی ہو کہ آدمی اس میں آبزرو. تو اسے کہتے ہیں اعتدال. اعتدال کا ہوتا ہے کہ آدمی دونوں کے بیچ میں انسان. کیونکہ یہ سورہ اسراء کی آیت ہے, اللہ نے خود کہا وَاتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, کہ تمہیں اپنی عبادت کے اندر کیا کرنا ہے, عبادت کے اندر اپنے جو ہے وہ بیلنس رکھنا ہے. بیلنس اسے کہ ایکسیسو بھی نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ. تو عبادت کے لیے, عبادت کی کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے یہ چیز جو ہے بیلنس بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جب چیز کوئی ایکسیسو ہو جاتی ہے تو وہ دوسری چیز کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, اس کی کوالٹی کو گرا دیتی ہے. جب بھی کوئی ایک کام آپ زیادہ کریں گے وہ دوسرے کام کے اوپر آپ کے ضرور اثر ڈالے گا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز. دوسری چیز کیا ہے, بہت آسان مثال دے دوں آپ کو, ابھی دن بدل گیا, آپ لوگوں کو تکلیف ہوتے بھی کہتے, آپ نہیں سوئیں گے تو بھی عبادت پہ اثر پڑے گا اور زیادہ سوئیں گے تو بھی پڑے گا. دونوں کا اثر پڑتا ہے. تیسری چیز جو آپ کی عبادت کی کوالٹی کو بڑھاتی ہے بہت امپورٹنٹ, وہ طہارت ہے, پاکیزگی, جس کا اعلان اب یہاں کے وقت کا میں اس لیے میں ڈیٹیل میں جا رہا, ورنہ یہ آیتیں ہیں وہاں پر اس کے بارے میں. اور وہ آیتوں میں سب سے بڑا آیت جس میں پاکیزگی کا اعلان ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے, جس میں اللہ نے دونوں حکم دیے کہ کس طرح نماز کے لیے آؤ, کب نماز کے لیے مت آؤ, اور جب آؤ تو کس کس کنڈیشن کو فلفل کرو. اس میں غسل کا حکم بھی اور تیمم کا حکم بھی اسی آیت کے اندر موجود ہے, جو یہاں موجود بہرحال. تو طہارت. دوسرا مکان و زمان عبادت. عبادت کی کوالٹی کو اگر آپ کو بڑھانا ہے تو کیا ہے, ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ پلیس کی بہت امپورٹنس ہے. جیسے آپ نماز جمعہ جو ہے وہ گھر پہ نہیں پڑھ سکتے, آپ کو مکان ہے نماز جمعہ پہ آنا پڑے گا, تبھی عبادت ہو پائے گی, ورنہ عبادت نہیں ہو پائے گی. اسی طرح انسان جب بھی خاص مکان پہ آ کر خاص عبادت کرتا ہے تو اس کا خاص اثر ہوتا ہے. ہمارے اسی طرح زمان ہے. زمان کے لیے کیا ہے کہ آپ ہر دن جو ہے
وہ شب قدر کے اعمال نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو 19 21 اور 23 کا انتظار کرنا. تو یہ زمان اور مکان عبادت ہے کہ جو عبادت کو عالی بناتے ہیں، جس کے لیے انسان کو ضروری ہے کہ اسے سمجھے. دوسرا کیا ہے؟ عبادت آگاہانہ عالمانہ کرے. انسان جتنا زیادہ عبادت کے جز کو، جتنی اس کی ڈیپتھ کو سمجھے گا، اتنا زیادہ جو ہے اس عبادت میں اس کی توجہ رہے گی. امپورٹنس نہیں جانے گا تو پھر اس کی طرف اس کی توجہ نہیں رہے گی. اب یہ دیکھیے توجہ کی ایک مثال دوں گا. آپ توجہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں. جتنا آپ جو ہے منہمک ہو کے عاشور کے دن مجلس سنتے ہیں، اس دن روزانہ نہیں سنتے. آپ کو پتا ہے کہ خاص دن ہے، خاص وقت ہے، آج پوری کائنات غمگین ہے، آپ اس کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں. اسی طرح جیسے آپ غدیر کی خوشی مناتے ہیں، دوسری خوشیاں اتنی خوبصورت نہیں مناتے. تو انسان کو پتا ہے کہ خاص وقت خاص چیز عبادت کا زمان و مکان کے ساتھ اس کی کیونکہ آگاہ ہیں، آپ کو پتا ہے اس دن کی کوالٹی کیا ہے، اس دن کی امپورٹنس کیا ہے. آخری چیز جو عبادت کو، دو چیزیں اور ہیں جو عبادت کو ہمارے امام زین العابدین سے سب کے درس ہیں، تاکہ میں آپ کو ایک ہی وقت میں ان سب کا جو ہے خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. صبر عبادت میں بہت ضروری ہے. کیا ہے؟ عبادت میں صبر. انسان ذرا سی جلدی کرے گا معاملہ خراب ہو جائے گا. رکوع میں میرے بچوں کو دیکھتا ہوں جاتے آتے ایسے ہیں کہ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں وہ، کیونکہ صبر نہیں ہے اس لیے وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو صبر بہت زیادہ ہے نا. جتنا زیادہ انسان نماز کو، عبادت کو انجام دے گا صبر کے ساتھ، اتنا ہی زیادہ اس کی عبادت میں جلا ہوگی، عبادت کا اثر ہوگا، عبادت کا ہوگا. تو یہ صبر جو ہے ضروری ہے عبادت میں. کتنا کیا پڑھنا ہے اس کے بھی لیے بھی قرآن اور رسول نے حدیث بیان کی. ہر چیز کے بارے میں ایک ڈیٹیل ہے. عبادت میں صبر کیسا ہو اس کے بارے میں یہ صرف جو ہے وہ ٹائٹلز ہیں. آخری چیز جو عبادت کو سب سے زیادہ جلا بخشتی ہے، خضوع خشوع. انسان کا عبادت میں توجہ کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور طرف اس کا دھیان نہ جائے. کیوں نہ اگر کسی اور طرف اس کا دھیان گیا تو پھر وہ نماز کی کوالٹی خراب ہو جائے گی. اب دیکھیں ان تمام امام زین العابدین کی عبادت میں تمام کوالٹی ایک ساتھ پائی جاتی ہے. کوئی کوالٹی ایسی نہیں کہ جو مسنگ ہو. خضوع خشوع کی منزل کیا ہے کہ اگر شیطان اژدہا بن کے آ کے انگوٹھا بھی چبائے تو کوئی ان کی عبادت میں فرق نہ آئے، وہ ہار کے چلا جائے، عبادت اپنے مقام پر ویسی رہے جیسے کہ پہلے تھی، اور حاطف غیبی کی آواز آئے انت زین العابدین، آپ عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں. تو یہ امام زین العابدین کے لیے اسی کا پہلے علی دوسرے علی کی عبادت میں کافی سملرٹی ہیں. دوسری طرف جنگ صفین میں لگے ہوئے تیر کو امام حسن اپنے بابا کے پیر سے اس وقت نکالنے کو کہیں جب سجدے میں ہو، کہ اس وقت تک نکالو گے کہ تو درد کا احساس نہیں ہوگا. تو یہ امام کی جو ہے کوالٹی ہے. دوسری عبادت کی امام زین العابدین کی کوالٹی میں کیا ہے؟ توجہ عبادت کی دوسری طرف نہ ہو. بہت سے واقعات میں صرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. امام محمد باقر کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہمارے لیے آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ امام کی ہی کوالٹی، کیونکہ امام جتنا اللہ کو پہچانتے ہیں، جتنا حوادث سے زمانے سے واقف ہے، اتنا ہی ان کا خضوع خشوع زیادہ ہوگا، ہے نا. اس کا ہمارے تو فون کی رنگ بھی بجتی ہے تو ہمارا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے نا. لیکن امام کے لیے لکھا ہے کہ دو واقعے لکھے ہیں امام زین العابدین کی عبادت کے اندر خضوع خشوع کے لیے. ایک لکھا ہے گھر میں آگ لگ گئی اور سارے لوگ چلا رہے ہیں، امام اپنی نماز میں لگے ہوئے. جب نماز مکمل ہو گئی تبھی وہاں سے ہٹے، اس کے پہلے ہٹے نہیں. تو لوگوں نے کہا مولا آگ لگ رہی تھی آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ تم یہ سوچو کہ میں دنیا کی آگ کی خاطر کیا جہنم کی آگ سے بچنا چھوڑ دوں؟ یہ نماز مجھے آخرت کی آگ سے بچاتی ہے، تو میں اس آگ کی طرف توجہ کرا تھا، تم اس آگ کی طرف توجہ کرے تھے. دوسرا امام محمد باقر کا کنویں میں گر جانا اور سب کا فریاد کرنا تک ان کی ماں بھی چیخ رہی ہیں، پکار رہی ہیں. اور اس کے بعد امام کا جو ہے توجہ سے اپنی نماز کو مکمل کر کے آنا اور صرف ہاتھ بلند کرنا، ہاتھ کا اشارہ کرنا اور اپنے آپ امام محمد باقر کا پانی کے کنویں سے باہر آنا. اس عالم میں کہ لباس بھی تر نہیں تھا. یہ بتانا کہ اور کیا جواب دیا کہ میں اس کی عبادت کرتا تھا جو سب کی جانوں کو بچانے والا ہے. تو یہ امام زین العابدین کی یہ. لیکن اصل میں کیا کہ عبادت کا جز یہ نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ امام کی زندگی اس سے سب سے بڑا درس ہے. اس درس کو سمجھنا ضروری ہے. ہم ایک آسپیکٹ دیکھتے ہیں، دوسرا پہلو ہم بھول جاتے ہیں. امام صرف اللہ سے رشتہ نہیں رکھتے تھے، جتنا اللہ سے رشتہ تھا اتنا ہی بندوں سے رشتہ رکھتے تھے. جو دن میں 1000 رکعت نماز پڑھ رہا ہے وہی رات میں 300 سے زیادہ گھروں میں اپنے کندھے پر کھانے پینے کا سامان لے جا کر پہنچا رہا ہے. اور اپنی آئیڈینٹی راتوں میں پڑھا تھا. اپنی آئیڈینٹی امام ریویل نہیں کرتے تھے. لوگ انہی کو بلیم کر رہے ہیں کہ آپ تو ہماری مدد کر رہے ہیں انجان ہو کے، اور امام زین العابدین اتنے بڑے عہدے پہ ہو کے ہماری مدد نہیں کرتے. ساتھ میں جو شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ یہی تو امام زین العابدین ہے، تو امام نے روک دیا، ان کو بتانے کی ضرورت
نہیں میں اللہ کی خاطر کرتا ہوں، اس لیے مخفی رہنا. اب اس کے لیے حدیث امام نے بیان کی، کیا بیان کی ہے؟ وَصَدْقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، کہتے ہیں چھپ کر صدقہ دینا اللہ کے غضب اور اس کی جو ہے وہ خشم کو اور اس کے غصے کو خاموش کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے جو امام درس دے رہے ہیں ہمارے لیے، باعث خیر. مخلوق سے کس قدر امام کا اچھا رشتہ تھا وہ ایک آپ کی خدمت میں نے ڈیٹیل سے عرض کیا. امام محبوب خلائق تھے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. تھی ان کا ناقہ امام کے بعد انہی کے جو ہے وہ قبر پر روتے روتے اس دنیا سے چلا گیا. وہ اس محبت کی علامت ہے کہ اگر حیوان امام سے اتنی محبت کرتے ہیں تو انسان کو امام سے کتنی محبت کرنا چاہیے. یہ امام کی کوالٹی عبادت کی جو ہمیں میسر آتی ہے. اب امام کی ایک بہرحال وقت کا میں ایک دعا خاص کر کے عبادت کا کچھ خاص امام کا اثر ہے، اور لوگوں نے یہ امام جو ہے وہ شبلخی نے تحریر کیا یا ابن طاؤس نے جو ہے وہ اس سے تحریر کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام جو ہے وہ کعبے کے نزدیک، خانہ کعبہ کے نزدیک جو ہے وہ نماز میں مشغول ہیں اور طولانی سجدہ کر رہے ہیں. بہت سجدہ ان کا لمبا ہے، اور سجدے کے اندر اب میں نے کان لگا کے سنا کہ امام کہہ کیا رہے ہیں. تو یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ دعا جو ہے امام پڑھ رہے ہیں، یہ کئی سارے یہ نور الابصار میں بھی ہے اور طبع اور دوسری کتابوں میں بھی یہ دعا ہے. یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن بڑا افیکٹو دعا ہے. امام دیکھا کیا ہے، دونوں میں نے دیکھا، عبدو کا بھی ہے اور عبیدو کا بھی ہے. دونوں لفظ میں نے دیکھے، ابھی اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا تو دونوں میں دعاؤں میں یہ پہلا لفظ 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. عبدو کا تیرا بندہ، عبیدو کا تیرا بہت چھوٹا بندہ، تیرا بہت ناچیز بندہ. تو عبیدو کا بے فنا کا، و مسکینوں کا بے فنا کا، سائلوں کا بے فنائے کا، فقیروں کا بے فنائے کا. یہ 4 لفظ امام نے استعمال کیے ہیں. کیا کہا ہے کہ تیرا بہت ہی حقیر بندہ فنا کے مہانے پر ہے، یعنی ڈسٹروائے ہونے والا، ختم ہونے والا، اس کی جو ہے وہ فنا جو ہے وہ عنقریب ہے. مسکینوں کا، مسکین جو ہے آپ نے دیکھا لاسٹ کیٹیگری ہوتی ہے انسان کی پاورٹی میں، یعنی بلو دا پاورٹی لائن جسے ہمارے کہتے ہیں، وہ بلو دا پاورٹی لائن والے کو مسکین کہتے ہیں. مسکین وہ بھی کس منزل پر ہے کہ بس اب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. وہ سائلوں کا، تو اس سے سوال کرنے والا اس منزل پہ پہنچ گیا ہے کہ بس اب ختم ہونے والا ہے. فقیروں کا بے فنائے کا. تو یہ 4 طریقے سے امام نے اللہ سے دعا کی. کہتے ہیں کہ یہ میں نے امام کی دعا سنی اور یاد کر لی، اور جب بھی میرے پہ مصیبت پڑی میں نے اس دعا کو پڑھا اور میری مصیبت ٹل گئی. تو امام زین العابدین جو ہے بعض اوقات دعا صرف اپنے لیے نہیں کرتے بلکہ تمام مخلوق کے لیے دعا کرتے تھے تاکہ ان کی دعاؤں سے ہر جگہ امن و امان رہے. یہ امام کا فرمان ہے انشاءاللہ. تاکہ یہ دعا امام کی، تاکہ عبادت کا بھی انداز ہے، عبادت کے انداز میں ایک چیز کیسے عبادت کر رہے ہیں اور عبادت میں کہہ کیا رہے ہیں، اس کا اثر کیا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ہماری باعث خیر بنتی ہیں. ہم جتنا امام سے سیکھیں گے ہماری باعث خیر بنے گا. تو یہ عبیدوں کا بے فنائے کا، مسکینوں کا بے فنائے کا، سائلوں کا بے فنائے کا، فقیروں کا بے فنائے کا، یہ سن کر کلمات کے ذریعے جب بھی میں نے دعا مانگی میری دعا مقبول ہوئی. یہ دعا کی قبولیت کے لیے امام کی طرف سے تحفہ ہے. امام نے ایک انداز بتایا کہ اگر اپنے رب کو پکارنا ہے تو ایسے پکارو تاکہ تمہیں فوراً جواب مل جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ بند پاک بن شفاء کامل عطا فرما. جنت پریشان کو دور فرما دے. ہماری عبادت کو قبول فرما لے. ہمارے گناہوں کو بخش دے. حاضر مجلس کے نیک حاجات ماد و قبول فرما. جماعت میں شیان حیدر کرام میں جمنات جزات مشتاق جیسا مشرف فرما. پالنے والے ہمارے طاہرین کی خوشی میں خوش، ان کے غم میں غمگین رہنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے جہاں کے بھی شیان حیدر کرار ان کی جان و مال عزت و عبر کی حفاظت فرما. پالنے حاضر جماعت میں شیان حیدر کرار میں جمنات قید و بند میں ان کو رہائی عطا فرما. پالنے جمنات بیمار سید سداد زین العابدین بیمار کربلا کے صدقے میں سب کو شفاء کامل عطا فرما. مخصوص جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے مقصود اشتواء ناس میں حسن بن اشاد و رفعت و اعجاز بہن ور بہن ناصر بھائی پان نثار بھائی یہ پانے والے اور جنہوں نے دعا کے لیے ہمیں زبان نام نہیں، ان سب کو شفاء کامل عطا فرما. ہمارے امام زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پردیس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ نزدیک ما دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پردیس ہمارا ذرا بر نبی نیکی و بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پردیس با عفو بخشش کرنے والا ہے. پاک و منزہ پردیس جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فہم کیا. نبی کو طولانی سلسلہ بھیجا. صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد علی محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الروا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. واجل فرجوں جن کے ظہور سے دونوں عدل و انصاف سے بچ جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے. ان کے تاجیل ظہور کے لیے دعا گو ہیں. میں نے کیا سید سجاد امام زین العابدین جو عبادت کی زینت ہیں، ان سے ہمارے لیے سب سے بہترین سبق اپنی عبادتوں کو سنوارنا ہے. عبادتوں کو سنوارنے کے سلسلے میں جو ایک آسان طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ کہ جب آپ کوئی دوا لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یا تو غلط لے رہے ہیں یا ڈائگنوز صحیح نہیں ہے. اسی طرح قرآن مجید نے عبادت کا آؤٹ کم لکھا ہے کہ عبادت کرو گے تمہیں کیا بینیفٹس ہوں گے. تو 8-10 بینیفٹ عبادت کے بیان کیے. وقت کا میں اس لیے چند عرض کرتا ہوں. سب سے پہلا جو عبادت کا صلہ ہے وہ گناہوں کی بخشش ہے. عبادت کا کیا ریوارڈ ہے؟ خدا اس کی وجہ سے گناہوں کو بخش. اس کے لیے جو سب سے بہترین روایت مجھے ملی، جو سب سے آسان اور سب سے مفید ہے، وہ کسی بھی نماز کو، یعنی انسان 2 رکعت نماز ایسی پڑھے جس میں غیر اللہ کا خیال نہ آئے، تو نماز ختم ہوتے ہی خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو یہ توجہ انسان کی، تو اب ریوارڈ پتہ ہوگا تو انسان ذرا کوشش کرے گا کہ بھئی توجہ رہے نماز میں، اس کا جو ہے کنسنٹریشن باقی رہے. تو یہ ریوارڈ کہ یہ قرآن اس کا بہت روایتیں ہیں، ڈیٹیل ہے اس کی ساری. تو دوسرا کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلا آؤٹ کم ہے. دوسرا آؤٹ کم، جب آپ کے گناہ بخشے جاتے ہیں تو انسان کی زندگی کی وریز اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اسی کو کہتے ہیں انسان کو آرامش اور سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. انسان جب عبادت کرے اسے سکون کا احساس ہو، اس کا مطلب اس کی عبادت رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے. ٹائنول لینے سے سر درد کم نہیں ہوتا. آپ کے عبادت سے بھی انسان کی زندگی کی سردردی ختم ہو جاتی ہے. تو سر درد 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک سر میں ہوتا ہے، ایک سردردی یعنی انسان کے لیے پریشانی کے اسباب، تو وہ اسباب دور ہونے چاہیے. تو یہ کس کا سبب ہے؟ دوسرا کیا؟ افزائش رزق اور روزی. آپ اچھی بات کریں گے، انسان کی روزی جب بھی بڑھے گی عمر بڑھے گی. اچھی عبادت کا ایک آؤٹ کم انسان کا لائف اسپین کا بڑھنا ہے.
اس کی زندگی طولانی ہوگی، اس کا راستہ۔ دوسرا کیا ہے، اچھی عبادت انسان کے دین کو محکم بناتی ہے، اس کا ریلیجن اسٹرانگ ہو جائے گا، بلیو اسٹرانگ ہو جائے گا، اچھا دیندار انسان بن جائے گا۔ اچھی عبادت اچھا دیندار بناتی ہے، ضعیف عبادت ضعیف دیندار بناتی۔ کوئی انسان گمراہ اسی وقت ہوگا جب اس کی عبادت کمزور ہوگی، عبادت اسٹرانگ ہے تو اس کے گمراہ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اگر آپ بچے کو صحیح نماز سکھا دیں گے اور وقت پہ پڑھنے لگے گا تو اس کے مس گائیڈ ہونے کے چانسز بہت کم ہوں گے، یاد رکھیے۔ لیکن اگر وضو ہی گڑبڑ ہے اور نماز ہی گڑبڑ ہے تو پھر بس اللہ ہی مالک ہے، پھر یہ بہت انسان۔ تو دین دوسرا کیا ہے، انسان کا اللہ سے، نبی سے اور امام سے کنیکشن جڑا رہے گا۔ یہ عبادت ہے جو انسان کو کنیکٹ رکھتی ہے۔ ہاں، آپ کے جو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں آپ کو بہت ایسے دنیا کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ میں آ جائے، ہے نا۔ یہاں پہ وائی فائی راؤٹر لگا ہوا اور آپ کا جو ہے وہ ڈیوائس بھی آپ کے پاس ہے، لیکن سگنل صحیح نہیں آ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے کہیں نہ کہیں۔ تو ہمارا کنیکشن ہمارے امام سے جس چیز سے جڑتا ہے وہ عبادت ہے۔ اگر عبادت کمزور ہے تو ہمارا کنیکشن کمزور ہے۔ تو یہ کنیکشن، عبادت کا ایک اور اثر ہوتا ہے، انسان اصل میں یہ امام کی بہت بڑی چیز ہے، شکر خدا۔ انسان شاکروں میں شمار ہوتا ہے، عبادت کرتے ہی سے، تاکہ عبادت کا جو سب سے بڑا سبب مولا کائنات نے بیان کیا ہے وہ شکر خدا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ میں خوف جہنم میں عبادت نہیں کرتا ہوں، نہ جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، کیونکہ تو لائق عبادت اس لیے کرتا ہوں۔ اور اس میں جو ہمارے لیے اب لازم ہے وہ مولا کا اور کام میں بغیر دیکھے عبادت میں کرتا، یقین رکھتا ہوں اس لیے خدا کے ہونے کا، تو وہ تمام دوسرے تو یہاں سب سے بڑی چیز، انسان جو عبادت کرنے کے لیے مسلح پہ آتا ہے، کم سے کم نیتیں پالنے والے لاکھوں کروڑوں تینے نعمتیں دی ہیں، کم سے کم اس بندے کا حق بنتا ہے کہ ایک بار شکریہ کہہ دے۔ تو یہ شکر ہے، انسان کی عزت بڑھتی ہے عبادت کرنے سے، انسان کی قدرت بڑھتی ہے، انسان جو ہے وہ گناہوں سے، ایک تو گناہ کی معافی تھی، یہاں انسان اگر صحیح عبادت کرتا تو اپنے آپ گناہوں سے دور چلا جاتا ہے، ہدایت الہی اسے ملتی ہے، نیک لوگوں کی ہم نشینی، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ آپ گھر بیٹھے ہوتے تھے کہ بہرحال وہ بھی اچھے لوگ ہیں، لیکن یہاں زیادہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اچھے لوگوں کے ساتھ ہم نشینی، اس کے ساتھ انسان کا یقین بڑھتا ہے، اور عبادت انسان کو نہ صرف دنیا میں آخرت میں نجات سے ہمکنار کرتی ہے۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی تھی، میں نے کہا حدیث کا اثر، یہ مولا کائنات کی حدیث ہے، اور یہ بڑی مکارم اخلاق کی جو ہے صفحہ نمبر 301، من صلی رکعتین یعلم ما یقول فیہما انصرف ولیس بینہ بین اللہ عز وجل ذنب۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی 2 رکعت ایسی نماز پڑھے جو جانتا ہو کیا کہہ رہا اور کس سے کہہ رہا ہے، اس کا دھیان اللہ کے علاوہ کہیں اور نہ جائے، تو نماز ختم ہوتے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مولا کی روایت، مولا نے کہا ہے۔ تو اس کا مطلب عبادت کا اچھا ہونا انسان کی اتنا بڑا کام کرتا ہے، کتنا انسان تو اتنی دیر جو آپ کے لیے خدمت عرض کیا کہ یہ عبادت کو اپنی بہتر بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل ائمہ طاہرین ہے، اور ائمہ طاہرین میں آج جن کی ولادت کا دن ہے ایک روایت سے، وہ امام زین العابدین سید الساجدین ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ کہا کیا، اب یہ بہت بڑا، دیکھیں آپ، یہ میں امام کہہ رہے ہیں، میں بہت سی حدیثیں میں لے کر آیا ساتھ تبرک کے لیے تاکہ آپ کو یاد رہے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ مومن کی پہچان کیا؟ ان المومن ہمتہ فی الصلاۃ والصیام والعبادۃ والمنافق ہمتہ فی الطعام والشراب والبہیمہ۔ کیا کہا ہے کہ مومن کی اپنی ساری ایفرٹس، میں کیونکہ آسان ترجمہ کر رہا ہوں، مومن کی ساری ایفرٹس اس میں لگی ہوتی ہے کہ اس کی نماز، روزہ، عبادت کیسے بہتر ہو جائے، اور منافق کی ساری ایفرٹس اس میں لگی ہوتی ہے کہ کھانا پینا، پہننا اور سونا کیسے بہتر ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ تنبیہ خواتین کی اور مجموع الرحم 2 کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے جو آپ کو سنا دی میں نے۔ یہ کتنی امپورٹنٹ امام کہہ رہے کہ یہ اور پھر امام نے اس کو کہا، یہ نتیجہ کیا ہے، فرق کیا ہے؟ لفظ بہیمہ استعمال کیا، بہیمہ کہتے ہیں کیٹلز کو، کہ آدمی جو ہے وہ اللہ کو بھول کر اس دنیا کی ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہے جس میں جانور پھنسے رہتے ہیں۔ جانور کا ہمیں کہاں گھاس مل جائے، کہاں کھانا مل جائے، ہے نا، اس کی توجہ ساری کھانے پینے پر ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں، اس کو دیا ہی نہیں، عقل ہی نہیں ہے، تو اللہ کو کیسے پہچانو؟ جتنا پہچانتا وہ جانتا، بہرحال جتنا اللہ نے اسے عقل دی ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے بنایا ہی اس کے لیے، کہا ساری دنیا تیرے لیے بنائی ہے، تجھے میرے لیے بنایا ہے، اس لیے کہا کہ اگر انسان اللہ کی طرف توجہ کرے گا پھر اسے دنیا کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، دنیا خود اس کے دامن پہ چلی آئے گی، دنیا خود بخود اس کے پاس چلی آئے گی۔ اس کے لیے بہترین چیز ہے،
اور یہ حدیث میں نے عرض کیا امام حسین کہہ رہے ہیں، امام حسین کو ہم مانتے ہیں، کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آخر بات تو ختم ہو، تو بہت امپورٹنٹ یہ دیکھیے کیا عبادت کا آؤٹ کم کیا ہے. تو امام حسین کہتے ہیں من عبد اللہ کا عبادتی آتا اللہ فوق امانیتی کفایتی. امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اچھی اور سچی عبادت کرو گے تو پھر خداوند عالم اس عبادت جو مخلصانہ تم نے عبادت کی ہے اس کے بدلے میں تمہیں وہ دے گا کہ اس کے بعد پھر تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. امان یعنی خدا بیسٹ دے گا تمہیں، وہ چیز دے گا جو تم خود چوائس نہیں کر سکتے، خدا تمہاری چوائس کا اور کفایت کرے گا، پھر اس کسی اور چیز کی ضرورت تمہیں نہیں پڑے گی. تمہاری باعث خیر و برکت. خیر خدا انشاءاللہ ہم سب کو، خاص کر کے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے یہ توصیہ کرنا چاہیے کہ ہم عبادت کو اپنی بہتر سے بہتر بنائیں. بہت ساری اس کی روایتیں انشاءاللہ، لیکن وقت ختم ہو گیا، پھر انشاءاللہ عرض کریں تاکہ تفکر ہو عبادت کو کیسے بہتر بنائیں. اس کے لیے ہماری کوشش ہونا چاہیے تاکہ ہماری عبادت پیور سے پیور، اچھی سے اچھی اور زیادہ صحیح ہو سکے، تلفظ کے اعتبار سے، قرات کے اعتبار سے، ٹائمنگ کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، اپنی تمام کوالٹی کے اعتبار سے. اور مل جل کے جو عبادت کرتے ہیں اس کا اپنا ہی مزہ ہے، اس کا اپنا ہی اثر ہے جو ہماری باعث خیر بنتا ہے، ہماری باعث جو ہے برکت بنتا ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے باعث خیر بن جاتے ہیں تاکہ ہمارے لیے باعث خیر بن جائے. اور یہ خاص کر کے جمعے کے لیے آ گئی تو ایک سے میں پڑھ دیتا ہوں کہ روایت خاص میں نے دیکھا تو بہت پسند آئی تھی مجھے. من خرجا یطلب البابا من العلم لیرد باطلا الی حق وضلالا الی ہدی کان عملہ کعبادت 40 عاما. کہتے ہیں کوئی انسان یہاں جو آپ آتے ہیں جمعہ میں اس کی خاص ہے. آپ کس لیے آتے ہیں؟ میری ذمہ داری میرے لیے بھی ہے تاکہ جب آپ کے لیے خطبہ تیار کروں تو کچھ سکھانے کی غرض ہو، اور آپ جب آتے ہیں تو سیکھنے کی غرض ہو. تو کہتے کوئی آدمی ایک باب بھی، ایک چیپٹر بھی، جیسے آج عبادت کا چیپٹر تھا، ایک چیپٹر بھی ان کا انسان پڑھتا ہے اس نیت سے تاکہ وہ حق و باطل میں فرق کر سکے، رائٹ رونگ کو پہچان سکے. کہتے ہیں 40 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد.